بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ میں جو ہے وہ قاری صاحب کی موجودگی میں ایسا جو ہے نا ممکن نہیں ہے، قاری صاحب سے سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ قاری صاحب آپ تلاوت ہماری صحیح کروا دیجیے۔ ٹائم سارا دن لگے گا۔ نہیں کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پڑھ دیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ آواز کم میں ساتھی زیادہ ہے ماشاءاللہ، آپ کو تو میری آواز اونچی ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر مکیہ۔ سورۃ تکاثر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کسے کہتے ہیں فاض بھائی؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ شاباش، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ الہا یلہی، یہ لہون سے ہے، لام ہا اور واو۔ اگر ہم ڈکشنری میں اس کا ترجمہ دیکھیں تو ہمیں یہ الفاظ سرچ کرنے پڑیں گے۔ الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے ایک غیر امپورٹنٹ چیز کو لے کر اہم چیز کو چھوڑ دینا، یعنی ہم کسی ضروری کام کو چھوڑ دیں اور فضولیات میں لگے رہیں، اصل مقصد کو چھوڑ کر ہم ایسے مقصد کے پیچھے بھاگیں جو کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا اصل مقصد رہ جائے۔ تو یہاں پر ہم کون سی چیز ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہا، غافل کر دیا ہے تمہیں، یعنی اصل چیز کو چھوڑ کر تم غیر ضروری چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کم کا مطلب تم، التکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے نے۔ التکاثر جو ہے باب تفاعل سے ہے، اس میں دو لوگ مشترکہ ہوتے ہیں، یعنی شراکت ہوتی ہے، ہم لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کر رہے ہیں آج۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے۔ آگے بڑھنا بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے، کبھی ہم مال میں آگے بڑھتے ہیں، کبھی ہم بلڈنگیں بنانے میں آگے بڑھتے ہیں، کبھی ہم کرسی اور عالی شان گاڑیاں اور عالی شان بنگلے اور بہت سی چیزیں جو کہ ایک دنیاوی ضرورت ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہم پوری زندگیاں کھپا دیتے ہیں۔ اور ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو گاڑیاں، یہ مکان، یہ ساری چیزیں، ہم پوری زندگی اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اور پیچھے سے استعمال کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز جس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، ایسی چیز جو ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اتنا ہم بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، حتیٰ کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تم نے زیارت کر لی۔ زارہ یا زورو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، کسی چیز کو جا کر دیکھنا، زیارت کرنا۔ المقابر، یہ مقبرۃ ان کی جمع ہے، المقابر بہت ساری قبریں جہاں پر ہوتی ہیں، قبرستان کو بھی جو ہے مقبرہ بھی کہا جاتا ہے، مقابر بھی کہا جاتا ہے۔
تو قبرستان، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، مطلب تم قبروں میں چلے گئے ہو، تمہاری پوری زندگی گزر گئی ہے، یہ مال، یہ تمہاری دولت، یہ تمہارے مکان، یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہاری جو دنیا کی عالی شان جتنی بھی چیزیں تم جن کے پیچھے بھاگتے ہو، کرتے 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 تم قبروں تک پہنچ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کلا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، سوف تعلمون، اگر پھر بھی تم باز نہیں آتے نا، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، تمہیں علم ہو جائے گا، تعلمون علم سے ہے، تمہیں علم ہو جائے گا، تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب آنا ہے نا، ثم پھر بھی، کلا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر تم باز نہیں آتے، سوف تعلمون پھر سن لو کہ ان قریب تم جان لو گے، تمہیں علم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون، کلا تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں علم ہو جائے، علم الیقین، یقین کا علم، یقین کا علم ہو جائے تمہیں، لترون الجحیم، جب تمہیں یہ ہو جائے گا نا یقین کا علم، جب تم فوت ہو کر قبر میں تمہیں جہنم کی چیزیں دکھا دی جائیں گی، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، لترون الجحیم، اس میں دو تاکیدیں، ایک لام تاکید اور دوسرا نون تاکید، لترون الجحیم، ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے، قبر کی زندگی تمہاری، جیسے ہی تم قبر کے اندر جاؤ گے تمہیں تمہارا مقام، تمہارا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، ثم پھر لترونہا، ضرور بالضرور تم دیکھ لو گے اس کو، یہ ہا ضمیر جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے، جہنم کو تم دیکھ لو گے، عین الیقین، یقین کا آنکھوں دیکھنا، یعنی سامنے چیز آ جائے گی، پہلے تو تھا نا علم میں تھا، بتایا گیا بھائی جہنم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تم جب اس کو دیکھو گے تو تمہیں عین الیقین ہو جائے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز آ جائے گی، پھر تمہارے وہ خیالات اور تمہارا جو تمہاری سوچ ہے پھر تمہیں پتہ چلے گا، ثم پھر کیا ہوگا اس کے بعد، ثم پھر لتسألن، ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، بارے میں، النعیم نعمتوں کے بارے میں، الہاکم التکاثر، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میں نے کمایا، دیکھ بھائی کا گھر کیسا ہے، دیکھ بنگلہ کس طرح کا ہے، دیکھ کیا چیز جو ہے وہ جمع کی ہوئی ہے، کتنی گاڑیاں چلتی ہیں میری، اتنا بڑا کاروبار ہے، یہ بزنس، یہ ساری چیزیں، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، تیرے لیے اے ابن آدم پتہ ہے کتنا مال تجھے ملنا ہے اس دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھایا ہے وہ تو نے فنا کر دیا، ختم ہو گیا، تیرے پیٹ میں چلا گیا، بات ختم، وہ تیرا مال اب بچا ہی نہیں، او لبست فابلیت، پہن لیا وہ بھی استعمال میں آ گیا، اب باقی نہیں بچا، وہ کون، کوئی اور تو نہیں نہ استعمال کرے گا، نہ آپ اس کو لمبا عرصہ تک استعمال کر سکتے ہیں، تیسری چیز، او تصدقت فامضیت، یا آپ نے صدقہ کر دیا اور وہ آپ کے نامہ اعمال میں باقی بچ گیا، یہ آپ کے مال کی دو تین صورتیں ہی ہوتی ہیں، یعنی بندہ اپنا مال کہاں کہاں استعمال کر سکتا ہے، کھانا کھانے میں، اپنی جو ضروریات ہیں ضروری وہ پورا کرنے میں، باقی جو جمع کر رہا ہے، پیچھے رکھ رہا ہے، جس کے لیے دوڑیں لگ رہی ہیں، جس کے لیے مقابلہ بازی ہو رہی ہے، جس کے لیے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، جس کے لیے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، حسد کینہ بغض نیچے دکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیوں ہیں؟ وہ اضافی سارے مال کے لیے، ضرورتیں اللہ سب کی پوری کر رہا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تمہارے پیچھے موت بھاگتی ہے نا، تمہارے پیچھے تمہارا لقمہ بھی بھاگتا ہے، تمہارا رزق بھی بھاگتا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے، جو تمہارے آخری لقمہ تمہارا لکھا ہوا ہے نا، وہ کھائے بغیر دنیا سے نہیں جاؤ گے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ہمیں اپنی رزق پر بھی ایسے ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہی دینا، ہاں صحیح ذرائع استعمال کریں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے
کہ ان کا ایک خادم تھا، بڑا اچھا کام کیا کرتا تھا. انہوں نے نا ایک دن کہا کہ میں نا اس کو آج انعام دیتا ہوں 3 درہم. تو کہتے ہیں مسجد سے جب میں باہر نکلا تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنے نا خادم کو آج میں نے انعام دینا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دکان کے پاس سے گزرا تو وہاں پر جو ہے وہ گھوڑے کی زین یا زیرہ وہ لٹکی ہوئی میں نے دیکھی، تو مجھے لگا کہ یہ میری ہے. میں نے دکان والے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ جو لٹکی ہوئی ہے یہ کون دے کے گیا، آپ کس نے خریدی، کس سے خریدی آپ نے؟ تو وہ کہنے لگا جی یہ کبھی اس طرح ایک آدمی آیا تھا غلام کوئی، تو اس نے مجھے بیچ دی. تو کہنے لگے دیکھو اس نے جلدی کر دی، یعنی 3 درہم، اور اس نے 3 درہم میں وہ بیچی. 3 درہم اس کو ملنے تھے حلال کے، لیکن اس نے تھوڑی سی جلدی کر دی، حرام کے لے لی. تو یہ رزق ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے نا، یہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. ہم ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو آج آپ دیکھ لیں کتنے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی وکیل دوست ہے یا جج دوست ہے اس سے پوچھ کر دیکھیں کتنے کیسز اس طرح کے ہیں جو مال و دولت کے لیے لڑے جا رہے ہیں اور فضول اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کی 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو تم استعمال کر لو ٹھیک ہے کھانے پینے میں، یا تم صدقہ کر دو. ایک دفعہ کیا ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایک بکری وغیرہ ذبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو صدقہ وغیرہ کر دینا. جب واپس آئے پوچھا ہاں بھائی کچھ بچا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا گوشت بچا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب باقی سارا جو ہے وہ صدقہ کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو بچا ہوا ہے نا یہ بچا ہوا نہیں ہے، بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلا گیا نا. یہ تو تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اصل بچا ہوا وہ ہے. حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. اور یہ نا انسانی صفت ہے کہ انسان مال سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کا انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا بھی جتنا مرضی اس کو مل جائے، 2 وادیاں بھر کے دے دو مال کی، لبتغا ثالثہ تیسرے کے پیچھے بھاگے گا. تو اپنی عادت بنائیں کہ جو ضروری، اور میرے بھائی صحابہ کرام تھے کیا ان کا ایمان تھا، وہ نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے، مال جمع کرنے میں نہیں. وہ مقابلہ بازی کرتے تھے ہمیشہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ رہتا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آج آگے نکلوں گا، آج آگے نکلوں گا، میں زیادہ نیکیاں کر لوں، میں زیادہ نیکیاں کر لوں. کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، جلدی جلدی آگے بڑھ کے نیکی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کر دیا بھائی اسلام کو مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، آج میرے پاس مال ہے، آج تو میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلوں گا، زیادہ خرچہ کروں گا تو میں آگے نکل جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا سب کو، سارے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں. پوچھا ہاں بھائی ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لائے تو پوچھا ہاں بھائی عمر کیا لے کر آئے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، یہ آدھا ہے، آدھا گھر پہ، 2 حصے کیے، آدھا آپ کے پاس. اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. کیا ایمان تھا، وہ سمجھ سے اوپر کی چیزیں. تو وہ آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہاں بھائی ابو بکر کیا لے کر آئے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ گھر کا سارا سامان لے آیا. بھائی گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. سارے گھر والوں کی تربیت یہ ہے. وہ توکل کا ایک بہت زیادہ لیول ہے. اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا، کہا ہے کہ ہاتھوں کو پورا بھی نہیں کھولنا اور سینے کے ساتھ لگا کے بھی نہیں رکھنا کہ جیب کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا، خرچ بھی نہیں کرنا میانہ روی کے ساتھ. لیکن ایک لیول ایمان کا دیکھیں کہ وہ نیکیاں کرنے میں آگے نکلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا ہاں بھائی آج کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی میں نے رکھا. کہا کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. کہا کوئی صدقہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. سارے کام جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے سوالات صحابہ نے کیے ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں. تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، مال حاصل کرنے میں اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ جائیدادیں اکٹھی کرنے میں. وہ کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی مہاجرین اور انصار کے درمیان، ٹھیک ہے، کتنے صحابہ ایسے تھے، اب وہ ان کو اپنا مال پیش کر رہے ہیں، بھائی یہ میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ لے لو. وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے گا. نہیں لیا انہوں نے مال. حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے. یعنی انسان اس کو اتنا سمجھایا جاتا ہے لیکن یہ لگا ہوا ہے کلا سوف تعلمون، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم جان لو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، انسان کئی دفعہ یقین نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر ساری چیزیں دکھائے گا. جو چیز جس چیز کا ہم انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دکھا کر ہمیں کہے گا
ہاں بھئی اب پتہ چلا ہے، پہلے تمہارے پاس علم الیقین تھا نا، تمہیں بتایا گیا قبر میں جب تم گئے تو قبر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے سب کچھ دکھا دے گا، جہنم بھی دکھائی جائے گی، جنت بھی دکھائی جائے گی، اس کا ٹھکانہ جنت والا بھی دکھایا جائے گا۔ اگر نیک ہوتا نا تو ادھر آنا تھا، اب تو، اور جو جنتی ہے اس کو جہنم کا بھی ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اگر تو بد ہوتا نا تو یہاں آنا تھا، لیکن اب تو نیک ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، ایک انصاری صحابی کے گھر میں آئے، تو انصاری صحابی نے مہمان نوازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور کھجوریں کھائی، اوپر سے میٹھا پانی تھا وہ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوب سیر ہو گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کچھ روایات میں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کیا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میٹھا پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا کھجوریں اور تازہ کھجوریں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی کا گلاس اٹھا کر منہ تک لانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں پہنچتا، دوسرے لوگ پانی پلا رہے ہوتے ہیں ان کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سن نہیں پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چل نہیں پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ہم پانی بھی پی سکتے ہیں، ہم کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ہم دوڑ بھی سکتے ہیں، کتنی ساری نعمتیں۔ انسان اگر صرف ایک نعمت اس کو گننا شروع کر دیں نا، ہمارے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان اگر چاہے نا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا تو پوری زندگی لگا دے، ایک نعمت کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ کیسے؟ اگر مثال کے طور پر میں کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے تو میں اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے صحت دی، تو یہ جو میرا شکریہ ادا کرنا ہے اس کی توفیق مجھے کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو یہ اس کی ایک اور نعمت مجھ پر ہو گئی۔ تو میں جب بھی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھ پر اللہ کی اور نعمتیں ہو جاتی ہیں، تو میں کبھی بھی ایک نعمت کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی، مطلب اگر ہم سردی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گرم لباس پیدا کر دیا، اگر ہم گرمی میں ہوتے ہیں تو ٹھنڈا پانی استعمال کر لیتے ہیں، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ نازل کیا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر کو نہیں ملتا دوسرا ڈاکٹر بتا دیتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کو نہیں ملتا کوئی تیسرا حکیم بتا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے علاج مل جاتا ہے۔ لیکن یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہ وقت ہے اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اگر یہ مثال کے طور پر بجلی ہے، لائٹس چل رہی ہیں ہماری، ضائع ہو رہا ہے، اگر پانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 دفعہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وضو کرنے سے، یعنی وضو کے آزاد ہونے سے منع فرما دیا، اور یہاں تک الفاظ بول دیے کہ جس نے 3 دفعہ سے تجاوز کیا نا فقط تعدی وظلم، اس نے حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ کیوں؟ پانی کا ضیاع ہے اس میں، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ وہ پانی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے، ہم لوگ کبھی صابن ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی مسواک ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے پانی سے، اور بلکہ کتنے ہی غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے کر لیتے تھے جتنے پانی سے ہم آج وضو کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی کھولیں جس سے ہمارے اعضاء گیلے ہو جائیں اور پانی مل جائے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، 1 منٹ زیادہ لگ جائے گا، لیکن کم از کم اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کر سکیں گے۔ ہماری صحت ہے، ہم ایسی چیزیں کیوں کھاتے ہیں جس سے ہماری صحت خراب ہو؟ ہمارے ایک دفعہ میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا، غالباً شیخ ابن عثیمین یا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ اگر کسی سڑک پہ لمٹ ہے نا 80 کی، کہ آپ گاڑی جو ہے وہ 80 کی سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں، وہ 100 کی سپیڈ پہ چلاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے، کہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے وہ، جب وہاں پر اس سڑک پہ ٹریفک اتنی ہے کہ بھائی 80 کی سپیڈ پہ ہیں، وہ سڑک جو بنی ہوئی ہے اس کا جو مٹیریل ہے وہ ایسا ہے کہ وہ 80 کی سپیڈ پہ گاڑی کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو آپ تیز کیوں چلا رہے ہیں؟
یہ نوجوانوں کو خاص طور پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب والدین کہتے ہیں بیٹا بائک تیز نہ چلاؤ، جب والدین کہتے ہیں بیٹا ہیلمٹ پہن کے چلاؤ، تو اس کے پیچھے بیٹا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ انسانی جان کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی، ادھر سے نکال لیں گے ادھر سے نکال لیں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنی جو چیزیں، اپنی نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں نا، اس کا احساس کرے، یار جو چیز مجھے ملی ہوئی ہے کیا میں اس کا صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ اگر میں اس کا صحیح استعمال کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے دن میں کہہ سکتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے نا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عنہ عن عمرہ فیما افناہ۔ یہ جو ٹائم لیمٹ دیا ہوا ہے، یہ عمر دی ہوئی ہے بھائی، جو ٹیلنٹ ملے ہوئے ہیں، اگر تو اچھا پڑھ سکتا تھا کیا تو نے باقی لوگوں کو بھی سکھایا؟ تیرے پاس ٹائم تھا، کیا تو اچھا لکھ سکتا تھا؟ باقی لوگوں کو بھی سکھایا؟ تیرے پاس فلاں فلاں نعمتیں تھی، اس کا صحیح استعمال کیا کہ ضائع کر کے آ گیا؟ بس ٹھیک ہے، فیس بک کھولی ہوئی ہے، اسکرولنگ چل رہی ہے، 2 گھنٹے لگا دیے، گیم آ گئی، نہیں بھی فلاں گیم آ گئی، فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی، سب پتہ تھا، تجھے دین کے بارے میں نہ پتہ چل سکا؟ تیرے پورے نصاب میں تو نے 10 سال اسکول میں پڑھے، تو نے 16 سال اسکول میں پڑھے، تو نے 15 سال اسکول میں پڑھے، ہر سال تیرا نصاب چینج ہوتا تھا اور تو پڑھا کرتا تھا، ایک کتاب تیرے نصاب میں پوری زندگی کے لیے شامل کی، 60 سال میں اس کو ایک دفعہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکا۔ تو میرے بھائی اپنے جو وقت ہے اس کی قدر کریں، نعمتیں جو ہیں ان کی حفاظت کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا بھائی، یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، صحت ہے شکریہ ادا کریں، ڈیلی بیٹھیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ یعنی میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے گھر میں میرا رزق موجود ہوتا ہے، میں اگر رات کو سوتا ہوں تو میری کتنی اس طرح کے معاملات ہیں، اور یہ برکتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ برکت ہے۔ غریب کے سائیکل کی اگر 2 مہینے تک ہوا نہیں نکلتی نا، تو یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے، کبھی اے سی خراب، کبھی بچہ بیمار، کبھی فلاں چیز خراب، کبھی فلاں چیز، کبھی خود بیمار ہے، بڑی بڑی مہنگی گولیاں کھائی جا رہی ہیں، کیا ہوتا ہے، بے برکتی ہوتی۔ مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، انسان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام بڑے بڑے امیر بھی تھے، لیکن مال کا غلط استعمال اور مال کو اپنے لیے یہ سمجھ لینا کہ میرے پاس مال ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تکبر آ جائے، اناد آ جائے، انسان جو ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع کیا نا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بندہ اس کے پاس مال ہے، وہ چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ باتر الحق وغمت الناس، کہ تم حق بات سنو اور مانو ہی نہ، اس کو جھٹلا دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو، یار یہ تو کمی بندہ ہے، یہ جو ہے نا یہ تو فلاں ہے، یہ تو مجھ سے بہت نیچے ہے، اس کا سٹیٹس ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔